اصل میں نا یہ جو میری پوسٹ تھی نا یہ ایک پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ پورے لیکچر کا حصہ ہے. یہ ایسے نہیں سمجھ آئے گا کہ جو آپ نے سوال کیا نا اس یہ سارا کچھ کورڈ ہے. اچھا اچھا. however میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں جو لڑکا irresponsible ہو وہ بھی, جو لڑکا نشے کا عادی ہو جائے وہ بھی, جو گینگسٹر بن جائے وہ بھی, گھر میں ہتھیار لے کے آئے وہ بھی, غلط قسم کی بد فعلیوں میں لگ جائے وہ بھی, ان سب کا علاج پاکستانی ماں باپ نے نکالا ہوا ہے کہ اس کی شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ؟ آپ صرف لڑکے کے پرسپیکٹو سے یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ یہ لڑکی کے پرسپیکٹو سے کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ irresponsible لوگوں کو رسپانسبل کرنے کے لیے تیار کی جا رہی ہے. وہ نشے کے عادی لوگوں کی ریہیبلیٹیشن سینٹر کی سائیکالوجسٹ ہے. وہ آپ نے یہ کہاں سے تصور آیا ہے کہ 18 19 20 سال کی بچیاں مجرمین کی ٹریننگ کرنے کے لیے ہم نے پیدا کی ہوئی تھی. That's a very serious thing. That is a serious thing. And as serious as it gets. پتہ نہیں کیوں یہ لوگ اس بات کو نارملائز کر چکے ہیں ہمارے پاکستانی کہ بچہ اگر غلط کام کرتے پایا گیا بس ٹھیک ہے کوئی اور کسی اور کی بچی کو قربان کر دے گی. اس طرح وہ نہیں, وہ انڈیا میں ستی کی رسم ہوتی تھی. مجھے وہ والی فیلنگ آتی ہے جملہ سن کے کہ بندہ گیا تو چلو لڑکی کو بھی ساتھ ہی بھیج دو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسی بہت ساری اگزامپلز ہیں ہماری سوسائٹی میں کہ لڑکے کی شادی کی گئی تو جو بھی ایکٹیویٹیز میں لڑکا انوالو تھا جس سے اس کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی تھی وہ ٹھیک ہو گیا, اپنا رسپانسبل تھا, جس کی اس کے اتنا فکر نہیں تھی, وہ ٹھیک ہو گیا. تو کیا یہ ثبوت آپ کے پاس ہے وہ ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. جو پاکستانی قوم کے حالات ہیں نا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرمین ٹھیک نہیں, انہوں نے اور مجرمین پیدا کیے جو پارلیمنٹ ہاؤس نے بھر دیے ہم نے پچھلے 70 سال میں, جو کسٹم نے بھر دیے, پولیس نے بھر دیے. ہر ادارے میں ہمارے 2 نمبر کہاں سے آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجرم ٹھیک نہیں ہو سکا تھا, وہ بیچاری بچی نے تھوڑی ٹھیک کرنا تھا. وہ تو اپنی طرف سے جو سٹینڈرڈ لے کے آئی ہوئی تھی وہ بھی بیچاری کے گئی, کیونکہ پھر وہ چھوڑ کے تھپڑ کھاتی ہے بیٹھ کے. ایسے نشے کے عادی اپنی بیویوں پہ رحم نہیں کرتے کہ وہ میری شادی ہو گئی اچانک اس پہ وہی آتی ہے کہ ہاں آج میں مومن. ایسے تو نہیں ہوتا نا. نہیں بالکل ایسے تو نہیں ہوتا. لڑکی کے 1000 چیزیں چیک کرتے ہیں, لڑکے کا کریکٹر کیوں نہیں چیک کیا رہتا ہمارے ملک میں؟ لڑکی کی شکل صحیح ہونی چاہیے, لڑکی کا جہیز ٹھیک ہونا چاہیے, لڑکی کی عمر ٹھیک ہونی چاہیے, کمر پتلی ہونی چاہیے, بندہ بھی بغیر نشے کے ہونے چاہیے, بندے کے بھی بدفعلیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کریکٹر کے جو ایشوز ہیں نا یہ آدمی کے زیادہ چیک کرنے چاہیے. جو حالات ہیں نا معاشرے کے, وہ لڑکا پچھلے 100 سال میں نا جتنی آپشن ٹو گو کرپٹ ایک لڑکے کو ملی ہے, لڑکی بیچاری کو کہاں ملتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے اس جنریشن میں ہوا ہے کہ اوکے یو نو وٹ دے ہیو دا سملر کائنڈ آف ایکسپوجر. ایگزیکٹلی دس از ویئر آئی واز کمنگ. صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آج کل کے زمانے کے حساب سے بیک گراؤنڈ چیکس جو ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈ کے ہوتے ہیں. کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ لڑکے کا کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے؟ کماتا کتنا ہے. اور کیا بیک گراؤنڈ چیک ہوتا ہے لڑکے کا؟ آپ نے محاورے سنے, لڑکی کی ماں کو دیکھا کرو تب پتہ چلے گا لڑکی کیسی. یہ لڑکے کے باپ کو کیوں نہیں دیکھتے ہم؟ صاف سمجھ آ جائے گی کہ لڑکے کی اوقات کیا ہے. یہ اچانک یہ کیا ہے؟ سب سے کمزور ہستی جو ہے نا پاکستانی قوم کی وہ اس کی بچی ہے. اس کو سب سے زیادہ لوڈ ڈالا گیا. اس بات پہ روشنی ڈالیں, یہ جو نارم بن گیا ہے کہ لوگ یہ جو, میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کرتا, تصدیق کرتا ہوں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن یہ جو نارم بن گیا ہے یہ کیسے بن گیا ہے؟ یہ ہاؤ ڈیڈ دس اسٹینڈرڈز سوچ کے جو معیار ہے نا وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر اینڈ میں یہی پاکستان بنتا ہے. سب سے اینڈ میں پھر پاکستان بنتا ہے. جو پاکستان کے کرنٹ حالات ہیں نا سوچ کے وہ یہی ہے. جو آیا اس کے پیچھے ہو لو. گورے تھے ان کی غلامی کی, شکر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے محمد علی جناح کا, وہ نکالوں اگلے 1000 سال کی غلامی پھر سخت ہو جائے گی ہمارے اوپر. بڑی سخت بات کر دی آپ نے. آئی ہوپ کہ ہمارے سننے والوں میں سے اور دیکھنے والوں میں سے ہم کوئی ایسے نیشنلسٹ اور پیٹریوٹ نہ ہو جو پاکستان کو لے کے اس کو. میں نے پاکستان کے خلاف نہیں, پاکستانیوں کی سوچ کے خلاف بات کی ہے. ہمیں تو اللہ درجات بلند کرے جناح صاحب کے, ورنہ ابھی ہم بھجن ہی گا رہے ہوتے ساتھ ساتھ بات کرتے کرتے. مگر اسٹینڈرڈ پھر بھی ہمارے وہی ہونے تھے بھجن کے ساتھ ساتھ. ہم نے وہی 2 نمبریاں کر رہی ہونے تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے خود بنائے اسٹینڈرڈ. سائل تو یہ جو نارم ہے یہ ہمارے پچھلی جنریشنز میں بہت بہت اسٹرانگ پایا جاتا ہے. اور کیا نارم؟ یہی کہ شادی کر دو, جو کہ بہت غلط نارم ہے جس کے حوالے سے یہ پاکستان کا قومی کھیل ہے. لڑکا برائی کرے کسی اور لڑکی کے ذمہ کھوٹا باندھ دو اس کا, بس وہ جیلر ہے. وہی بتائیں
پاکستان کی لڑکی کو نفسیات کی تعلیم ملتی ہے, نشے کے عادیوں کو صاف کرنے, گندی روحوں کو صاف کرنے کی تعلیم ملتی ہے. یہ کتنا بڑا گیمبل رسک کون کھیلتا ہے کسی کی بچی کے ساتھ؟ میرے سامنے آپ کو میں دور نہ جائیں, ایمپتھائز کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جی آپ کو میں ایک رشتہ لے کے آتا ہوں آپ کی چھوٹی بہن کا, ٹھیک جی. اور میں کہتا ہوں سر ڈرگ ایڈکٹ ہے, 2-4 چوریاں کی ہوئی, اس نے بندوق رکھتا ہے بغیر لائسنس کے, تو آپ یہ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ آپ بتائیں جہیز کتنا دیں گے؟ بس نہیں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں. وائی وڈ یو تھنک آئی وڈ سے دیٹ ایگزامپل؟ آئی ایم میکنگ یو تھنک ہیئر. جہیز کی ڈیمانڈ میں کرتا ہوں کیونکہ میرا نشہ آور بھائی جو ہے نا, اس کو گھر میں صوفہ اور فریج اور گھر باہر جو ہے نا وہ اس وقت سیوک چاہیے باہر. کین یو بلیو دا اوڈیسٹی آف دا گٹس آف دیز پیپل؟ یس, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ, بٹ گاڈ فوربیڈ کہ ایسی سچویشن میں ہم کبھی پھنسے, لیکن کافی سارے لوگ ایسے سوچتے ہیں. اب اس سوچ کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ بچیاں, اللہ تعالیٰ ان کی بیٹیاں عطا کریں, ایک بیٹی پورے گھر کی سوچ بدل دیتی ہے. بڑے بڑے تھگز کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی نا, بیوی نہیں بیٹی کہہ رہا ہوں, اور سمجھے گا, تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار دنیا میں ایمپتھی کیا ہوتی ہے. بچی پیدا ہوتا ہی نا انسان کا ایک الگ سے شعور پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں یار صرف سیلفشنس نہیں ہو سکتی, اس کے اندر ایک خاص ایمپتھی پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا یہ انڈیکیشن نہیں دیتا کہ شادی کر دی جائے مجرمین کی, شادی کر دی جائے بیوی سے؟ نہیں, میں نے آپ سے کہا نا بیوی سے نہیں ہوتی, بیٹی سے ہوتی ہے. بیٹی اللہ دے ان کو, لیکن وہ آپ بڑے سب مفروضہ آپ کے اندر کہیں کسی نے گھول کے پلایا کہ بس مجرم کی پہلے شادی کریں تب ساحل میاں کی بات صحیح درست ہے. نہیں ساحل, سوری, مائی پوائنٹ از ٹو برنگ آل دا پاسبل پرسپیکٹیوز. ہاں ایک پرسپیکٹیو ہے نا, اور بھی ایک یہ کہ آپ شریف آدمیوں کی اپنے قوم کی بیٹیوں کے ساتھ رشتے کروائیں, جو بدماش ہوں گے خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کو سزا ہوگی کہ بیٹا چل تجھے غلط کاری کا ہی شوق تھا تو تجھے کوئی شریف لڑکی نہیں ملنے والی ہے. کسی کی بیٹی نہیں قربان کروں گا تیری اس کے اوپر صرف اس لیے کہ تو محلے کا گینگسٹر ہے. دیٹس کریکٹ ساحل. لیکن ایک ریسرچ کے پرسپیکٹیو سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک اور چیز ہے, آپ کا کیا پرسپیکٹیو اس بارے میں؟ جی کوئی لڑکا اور گروپ آف گائز, جی اب میں سن رہا ہوں. they rape a girl and one of the guys has to marry the girl, but the girl has to marry one of the guys. What is the logic behind this? What do you think about it? What kind of a rule is this? There is no rule like this. یہ ایک پریکٹس میں کسی نے مجبوراً ایکسیپشنل کیس ہوگا کہ انتہائی کوئی نااہل قسم کا بیوقوف آدمی ہوگا, اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے, اور اس نے کہا اس ریپسٹ کے ساتھ اپنی بیٹی کو ہی. پنچایت یہ فیصلے کرتے ہیں, تو ظاہر باپ کو یہ فیصلہ کبھی نہیں کرے گا. پنچایتوں کے ہی مارے ہوئے ہیں ہم سپریم کورٹوں کے مارے میں, تو پنچایت کی کیا بیچاری کی ایکیومن ہونے. یہ وہ پنچایتیں ہیں جنہوں نے بچی کے ریپ کے اوپر کہا تھا کہ اس کے بھائی کی اس کی بہن بھی ریپ کرو آپ. یہ پاکستان ہی کا واقعہ ہے نا. تو اس طرح تو نہیں, لیکن جب فلسفہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر ہر قسم کی بیماری کھل جاتی ہے. تو جب اللہ کا قانون ہی توڑ دیا ہم نے, ایک ریپسٹ کو تو قتل کی سزا ہے, اس کو شادی کی جزا کیوں مل رہی ہے, اور وہ بھی اس لڑکی کے ساتھ جس لڑکی کے خود سوچیں سائیکولوجیکل ٹراما کیا ہوگا کہ اسی ریپسٹ سے اس کی شادی ہو گئی. ہاں ایک آدمی تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا نا, سائیکولوجیکلی پاسبل نہیں ہے. ریپ کا ٹراما ایک آدمی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. اوکے, ایون اف ہی از ریپڈ بائی مین he still can't comprehend because of the fragility of the woman. He cannot go to that level of empathy کہ جب ایک خاتون خدا نہ خواستہ ریپ ہو جائے اور آپ اسی جانور اور جلاد کے ساتھ اس کو باندھنے کے, ہاں جی اس کے ساتھ آپ نسل بڑھاؤ اپنی. سوچو نا صحیح نا, دس از اس سے گندی اور گھناؤنی سزا نہیں ہو سکتی کہ اس بندے کے ساتھ اس طرح کا جرم ثابت ہوا ہے اور اسی بچی کے ساتھ اس کو آپ کو شادی بھی کرتے. That's a very intense question. Thank you. Yeah, but I'm pretty sure that it's not a norm in Pakistan or anywhere in the world. I think innate psychology کے خلاف ہے. بالکل ایسے عمومی طور پہ تو ریپسٹ کو قتل ہی کیا جاتا ہے بغیر پنچایتوں کے, بھی آگے کوئی نہ کوئی مار دیتا ہے غیرت کے نام پہ وغیرہ. ایسا ہی. ایک لاسٹ کوشچن میں یہ پوچھنا چاہوں گا ساحل کہ عورت due to with respect to a research has more maturity in a younger age than men.
mental maturity. مینٹل میچورٹی. ٹھیک ہے, تو جو کہ ایک بیوی کے علاوہ ایک ماں کا کردار بھی ادا کرتی ہے, ایک بیٹی کا کردار بھی ادا کرتی ہے. بیٹی کی اگزامپل آپ نے دے دی ہے, ماں کی اگزامپل بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سب سے فرسٹ ٹرینر, سب سے فرسٹ ٹیچر وہی ہوتی ہے. تو کیا بیوی کے کردار میں آ کے وہ یہ چیز نہیں کر سکتی؟ ماں نا ایک دن کے بچہ پالنے کے لیے تو تیار ہوتی ہے, نیچرلی تیار کر دی جاتی ہے. جو 9 ماہ اپنے پیٹ پہ رکھتی ہے نا بچے کو, اس کی سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. وہ اپنے شوہر کو پہلی دفعہ جب دیکھتی ہے, اور وہ پتا ہوتا ہے اس کو یا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے کیریکٹر کی کیا کیا فلاز ہیں, ٹھیک ہے, وہ کس جگہ پہ کیسے اسکول میں ٹریننگ لے کے اپنے سے 10 سال بڑے آدمی کو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کر کے دے, اور اس دوران وہ اس کے بیڈ کیریکٹر کے پھل بھی کھا رہی ہو, ساتھ ساتھ پٹائی بھی اس کی روز ہو رہی ہو, اس کو ذلیل بھی روز کیا جا رہا ہو. میں آپ بہت ایزی لے رہے ہیں ایل کیریکٹر لوگوں کو. جب میں نے کہا نا اس پوسٹ میں کہ بچہ جب غلط حرکتیں شروع کرے, اس کا مطلب ہر قسم کی غلط حرکتوں کے اوپر علاج شادی. یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے, اتنی بڑی خیانت, اور اس سے بڑا فراڈ کوئی ہے ہی نہیں کہ ہمارا لڑکا گلی میں غلط حرکتیں کرتا پایا گیا تھا تو اس لیے پاکستان کی ساری لڑکیاں جو ہے نا ان میں سے کوئی آپشن دی جائے اس کو. یہ انعام مل رہا ہے اس کو, ہیروئن کا انعام ہے کہ اس کو کسی کی بیٹی دے دی جائے. گینگ کا انعام ہے کہ اس کو کسی کی بیٹی دی جائے. چرسی ہو گیا تو اس کو کسی کی بیٹی دی. یہ کس قسم کے انعام ہے, کون سی ٹرافی ہے ہماری جو غلط کاموں میں ملتی؟ ٹھیک ہے. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک لڑکی کسی بھی لیول پہ اپنے آپ کو مس یوز کروائے یا کرے, وہ کیوں کسی کے شادی کے قابل نہیں رہتی؟ پھر جب ایک لڑکی غلط کام کرتی ہے تو شادی کے قابل نہیں رہتی, اور لڑکا غلط کام کرتا ہے تو شادی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ پورا کا پورا ملک ہاتھ اٹھالتا ہے کہ لڑکی غلط کاری میں پکڑی گئی, آپ شادی کے قابل نہیں, اور لڑکا پورا کا پورا ملک تیار ہوتا ہے ہاں لڑکے کی شادی کر دو, باہر جا کے بدفعلیاں کرتا ہے. شرم آنی چاہیے یار. This is a very serious dilemma in our society. بالکل بجا کہہ رہے ہیں آپ. ساحل, میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ وقت دیا اور آپ نے ہمارے ان سوالوں کو ایڈریس کیا. ہم دراصل صرف یہی چاہتے تھے کہ ہماری یہ کوشچن جو سوسائٹی میں ہمارے دماغ میں ڈالے جاتے ہیں, یہ ہمارے اور آپ کی کام ہے کہ جو پچھلی نسل کا جتنا بھی سوچ کا فضلہ ہے نا وہ اگلی نسل میں نہ ٹرانسفر کرتی ہے. بس ایسے اپنے بچوں کو کول نہ کریں, گڈ اینڈ رائٹ کریں. یہ چیزیں کول میں آ جاتی ہیں ساری. ایسے ہی ہے بالکل. سائیکالوجی کی پرسپیکٹو سے اگر بات کریں, اور سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے اٹ از ویری ایزی ٹو لرن سم تھنگ ود رسپیکٹ ٹو گروئنگ یا ود رسپیکٹ ٹو ایج, بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو انلرن سم تھنگ. یس, تو ہم لوگ اپنی اس جو جنریشن جو کہ مس گائیڈڈ ہے, اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, جو پرانی جنریشن ہیں, جو یہ چیزیں انفیوز کرتی جا رہی ہیں اپنی نیکسٹ جنریشن میں, اس کو روکنے کے لیے ایسے کون سے اقدامات ہیں کہ ہم یہ سوچ کو بدلنے کی کوشش میں اپنا کردار ادا کریں؟ کریٹیکل تھنکنگ کا جو کورس ہے نا اس کو فلیش فلڈ کی طرح پے در پے وار کیے جائیں, اور بائی ایکشن اتنے گھروں کے اندر ایز اے فیملی یونٹ اس کی پریکٹس کی جائے, وہ اتنا سٹینڈ لیا جائے. مطلب بچیوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا, لٹرلی میں بتا رہا ہوں, 18-20 سال کی بچیوں کو سٹینڈ لینا پڑے گا, 18-20 سال کے لڑکوں کو بھی سٹینڈ لینا پڑے گا کہ بس بہت ہو گئی. اتنا آسان نہیں ہوتا. اور میں یہ اپیل ہے پاکستان کے لڑکوں سے کہ جب ماں باپ کے خلاف سٹینڈ لینا ہوتا تو کہتے ہیں نہیں اللہ نے منع کیا ہوا ہے سٹینڈ لینا, حالانکہ حق بات کا سٹینڈ لینا ہوتا ہے, مگر جب لڑکی پسند آ رہتی ہے تو انہی ماں باپ کے خلاف سٹینڈ لے کے کورٹ پہنچ جاتے ہیں. اس وقت اللہ رسول ان کو یاد رہتے ہیں. جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ گندی سوچ کے خلاف سٹینڈ لینا ہے تو ایکس اماؤنٹ آف ہاؤسز ہیو ٹو کم بیئر دا فروٹ آف